جس رات میں انسان کو اس سفر پر روانہ کیا، انسان خود پر روانہ نہیں ہوا، وہ تو اگر روانہ ہوا ہے تو پھر جانا نہیں جاتا، جانا بھی پڑتا ہے، یاد پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا سفر اپنا نہیں ہے۔ اگر اپنا ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی سے جب جاتے چھوڑ جاتے، خودکشی کرنا چاہتے ہیں خودکشی نہیں کر سکتے، زندہ رہنا چاہتے ہیں ریاض صاحب کیا ہے پھر زندہ نہیں رہ سکتا انسان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان کی بے بسی دیکھیں، خوش رہنا چاہتا ہے خوشی دیر پا نہیں ملتی، غمگین رہنا چاہتا ہے بعض اوقات، بڑا دوست پیارا ہے نا اللہ فوت ہو گیا تو چلو یہ بھی لطف پیدا ہو گیا، مطلب کہ غم پیدا ہو گیا، تو وہی دیر کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے گھر میں کوئی ماتم ہو گیا، فوت ہو گیا، تھوڑی دیر مجھے پوچھتے ہیں کہ مہمان شمان آئے ہوئے ہیں کہ چائے کا انتظام کیا ہے، اس کو گھر بڑا پڑا ہے، کیا کہتے ہیں آخر مہمان آئے ہیں دور سے، کچھ پانی چھانے کے انتظام، برف ڈال دو پانی میں، اس کو دوسرے کام میں لگا دیا، کہتا بتا جو پھول شریف کھا رہے ہیں کئی مطلب قبر کے اوپر دکھاتے ہیں ہے نا، کل شام کو 4 بجے 5 بجے کھول ہوگا، ایسے کہتے ہیں نا۔ اگر اس سے غمگین بیٹے سے رات کہتے ہیں کھانے کو چاول ہے تمہارے پاس، یعنی کہ غم کو غم رہنے نہیں دیتے ہیں۔ اب بعد میں چاول کے اندر پڑ گیا، پاسلی چاول ہونا چاہیے، تھوڑا سا گوشت بھی ڈال لو، خیر ہے جانا صاحب نے ایسی تھی گھبرانے والی کیا بات ہے، اس کو گوشت کی دکان پہ بھیج دیا، ساتھ اس کو اور ناط خانوں کو انتظام کر لو، میرا خیال ہے اس کو بلا لو نا، وہ بڑا جو ناط خانوں سے بلا لیا، اسے طے کر لو، وہ بیچارہ کسی ایسے کام میں مبتلا ہو گیا، اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ سے غم نکل گیا، اس کے ہاتھ سے خوشی بھی نکل گئی، اور پھر وہ کبھی کبھی یہ کہتا ہے چلو جوان ہو گیا صحت مند ہو گیا، آئینے کے سامنے بیٹھ کے بڑا لطف لیتا ہے، ایسا ہے نا بڑی آپ کی تعریف شریف لیتا ہے، اس کے اطلاع کے بغیر اور اجازت کے بغیر اس کے ہاتھوں سے جوانی نکل جاتی ہے، اطلاع کے بغیر بھی نکلتی ہے، اجازت کے بغیر، اور حتیٰ کہ آپ کو بتانے والی بات نہیں ہے، پھر آپ بتاتے ہو جاؤ گے، بچے بھی اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، کچھ کو آپ رخصت کر دیتے ہو، کچھ خود ہی رخصت ہو جاتے ہیں، بیٹیاں آپ خود رخصت کر دیتے ہو اور بیٹے خود ہی اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال سے مقصد ہے کہ انسان کا اس دنیا میں کسی حاصل کے دیر پا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، چاہے حاصل خامی ہو، افسوس کی بات یہ ہے، تو یہ خوشی دیر پا نہ ہو چلو کوئی بات نہیں ہے، غم کو تو دیر پا رہنے دو نا۔ اس دنیا کے اندر انسان کا کوئی حاصل دیر پا نہیں ہے، جو ہمیشہ چیلنج کرتا ہے یا ورلڈ کپ کرتا ہے یا جیتتا رہتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے تو آپ بھی مزمحل ہو جائیں گے، اور پھر وہ چھوڑ جاتے ہیں کشتیاں کرنا یہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان چلو جی باہر سے کچھ نہ ہو، باہر کے حالات نہ بدلیں تو اس کے اپنے ذاتی انٹرنل حالات بدل جاتے ہیں۔ کہتا ہے ایک وقت تھا کہ چاند بڑا اچھا لگا تھا، اب چاند جو ہمیں 4 نظر آتے ہیں، 2 نظر آتے ہیں، چاند نظر نہیں آتا، دور ہوتا ہے بڑا، میری دور کی حالت کمزور ہوگی، خراب ہوگی۔ کہتا وہ آدمی کا میں نے دیکھا تو وہی تھا، غور سے دیکھا، کہتا باہر سے کچھ شکل لگی تھی، میں پہچان نہیں سکتا، میں دور سے نہیں بات۔ مطلب یہ ہے کہ بینائی بھی آپ کی آپ نے اندر سے رخصت ہوگی۔ اچھا سب سے بڑا فخر ہوتا ہے ہمیں، یاداشت بڑی ہے کہ وہ مسٹر سوارٹز بات کرتا تھا، تو آپ نے وہ ایک آدمی بات کرتا تھا، اپنے نام کیا تھا اس کا، اچھا بڑا نام تھا، میرا خیال ہے کوئی شکلیں یاد رہ جاتی ہے، نام بھول جاتے ہیں، بس جس دن آپ کو یہ ہو شکل یاد ہو نام بھولنا شروع ہو جائے، سمجھو کہ آپ بڑھاپے کے اندر داخل ہو گئے، بسم اللہ کر کے داخل ہو جائے، آپ پھر اس میں جوانی کا ذکر چھوڑ دو، شکلیں یاد ہیں نام بھول گئے، بس اب آپ اللہ کے انتظار میں ہو کہ اللہ آپ کا آخری حکم فرمائے، یعنی کہ اپنے آخری حکم کے انتظار میں، یا بقرعید کے انتظار میں تیار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کب جب شکلیں یاد ہوں اور نام بھول جائیں۔ اب بعض اوقات ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا حاصل جو ہے نا یاداشت کا نام ہے، اور ساری یاداشت غائب ہو جاتی ہے، علم کا ختم ہو گیا نا، اتنا بڑا علم تھا، وہ بیان کرتا تھا بڑے بڑے فلسفے، اب اسے پوچھا گیا تو کچھ یاد ہی نہیں رہا، وہ کہتا بھلا کا نام تھا، وہ کیا تھا اس کا نام جو ڈرامے شاہ میں لکھا تھا،
کوئی انگریز تھا بڑا، پتہ نہیں کیا نام تھا، اور کوئی ایسی نام تھا، کوئی نام ہوگا اس کا، جس پر بڑا فخر تھا اس کا نام بھول گیا، اور جو اس سے غزلیں یاد تھی نا، اس کا شعر یاد نہیں آتا. پھر میں آپ کو شعر سناتا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں بزرگ آدمی ہے، اتنے بڑے شعر سناتا تھا، آج شاید جان لو. کہتے اس کا وہ جس میں وہ تھا کہ وہ یہ کیا تھا، معاف کرنا مجھے، اب تو وہ یاداشت ساتھ نہیں دیتی ہے. وہ لوگ پھر آدھے بند خاموش ہو جاتے ہیں کہ بیچارہ برا آدمی ہوگا، یاداشت ساتھ نہیں دیتی، بلکہ پھر اپنی بات جو ساتھ نہیں دیتی وہ آپ کا سانس ساتھ نہیں دیتا، پھر آپ انا للہ ہو جاتے ہیں. یہ آپ بھی چیزیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پہلے ہاتھ سے نکلتی رہتی ہے ہاتھ چیزیں. یہ آپ کو پہلے دن ہی سبق آپ کو مل جانا چاہیے تھا کہ آپ کی ہاتھ سے نکلتی ہے. پہلے پیسے ہاتھ سے نکلتے ہیں، خرچ کرنے والے، جیب خرچ کرنے والے، آہستہ آہستہ مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر حاصل ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. مواقع نکل جائے تو انسان اداس نہیں ہوتا، اگلا موقع آ جائے گا. آپ ہاتھ میں میرے مواقع نکل جائے تو اتنا اداس نہیں ہوتا، کیونکہ اور موقع آ جائے گا. لیکن جب حاصل ہاتھ سے نکل جائے، سب سے بڑی چیز حاصل تھی، میں بڑا خوش ہوا تھا کہ شادی ہوگی، بہت اچھا ہو گیا، واقعہ ہو گیا. کہتا ہوں محسوس کرتا ہوں کہ سب سے اچھا عمل یہی تھا، میرے خیال یہی غلطی کی میں نے زندگی میں. اب اگر جس سے اسے فخر تھا اب اس کی ندامت کرتا ہے. یہ انسان کی عارضی پن ہے کہ اس کا کوئی حاصل جو ہے وہ دیر کا نہیں ہے. اور انسان جو ہے اس دنیا میں بھیجنے والے نے اسے بھیجا اپنی ہمیشہ رہنے والی. اس کی دنیا ہمارے ساتھ سے ہمیشہ رہنے والی ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ شہر بھرے رہتے ہیں اور اب وقت کا چہرے ختم ہو جاتے ہیں. آج شہروں میں زیادہ گرما گرمی ہے، بازار اسی طرح بھرا ہوا ہے، لیکن آپ ایک چہرے سے لے کے بازار کے دوسرے سے تک جاؤ کوئی واقف چہرہ نہیں ملے گا. کبھی اپنے گاؤں میں جاؤ، آپ صاحب اپنے گاؤں میں جاؤ، ساری دکانیں بھری ہوئی ہیں، سارے بازار بھرے ہیں، لیکن کوئی بندہ واقف نہیں ملے گا آپ کو. کہتے وہ جو واقف تھے نا وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے چلے گئے، رخصت ہو گئے. مطلب یہ ہے انسان کی زندگی کا ایک آخری فن، اور بھیجنے والا ہمیشہ رہنے والا ہے. کل منزل آفان وجقا وزورت کے قصد جلال والاکرام، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. آپ بات میں اور جو مسافر آیا وہ ہمیشہ رہتا نہیں ہے. میلہ بھی ہمیشہ رہتا ہے، میلہ چرانا ہمیشہ رہے گا، آپ بتائیں گے. لیکن میلہ دیکھنے والی سنگتیں نہیں رہیں گی. آپ جب میلے دیکھا کرتے تھے آپ کے حادثے، آپ کے میدے، آپ کی رونقیں، آپ کے جسم، آپ کی ایکٹیویٹیز بے شمار ہوا کرتی تھی. اور آپ جو ہے نا میلہ جھمیلا جو ہے نا اس کو آپ اکیلا ہی دیکھتے ہو، بلکہ اس کو بھی آپ اکیلا نہیں دیکھتے، ختم کر دیا. اب آتے میرے یہ ہے انسان. میں نے یہ کہا کہ دنیا بھی انسان کے مقابلے میں باقی رہنے والی ہے. یہ بات سمجھ آئی. آپ نے مکان بنایا، ایک آدمی مکان بنا رہا تھا، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی آپ کو. اس نے اپنے مستری کو آ کے پکی سے اینٹ لگانا، کہتا پرواہ نہیں کرو، آپ کے مرنے کے بعد بھی ٹھہرے گی. تو دیکھا بندی کر دے مکان، اور مکان آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا آپ کے بعد تک ٹھہرتا ہے. گویا کہ لمبی بقا بنا کو چھوڑو، چھوٹی بنا بقا دیکھ لو. مالک بنا ہے اور مملوک جو ہے وہ بقا رہتی ہے. آپ آپ کا مکان باقی رہ جاتا ہے، آپ پانی ہو جاتے ہو. چھوٹی بنا دیکھو نا کہ آپ ختم ہو گئے اور آپ کی بنائی چیز دیکھ پائے. اسی طرح بازار رہتے ہیں، شہر رہتے ہیں، چاہے مسجدیں رہتی ہیں اور محلات رہتے ہیں، چاہے وہ کھنڈر ہی ہو جائیں، یادیں رہتی ہیں، لیکن آپ نہیں رہتے. یہ بھی قسمت والوں کی یادیں رہتی ہے، ورنہ یادیں بھی غائب رہتی ہیں. اب آپ کو ایک اور بقا کا راز آپ کو بتا دیا ساتھ ہی کہ جن لوگوں کی یادیں ان کے جانے کے بعد ادب کے ساتھ قائم رہے ہیں وہ بقا سے واصل ہوتے ہیں. یہ راز یاد رکھتے ہیں. جن لوگوں کی یادیں ادب کے ساتھ قائم رہے وہ لوگ واصل بقا ہیں، ان پر سلام ضرور بھیجا گیا. آپ آتے میں تو گویا کہ انسانی زندگی ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. آپ آتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی ڈیڈ اینڈ ہے، ان کا ہونا نہ ہونا دونوں کا بیکار ہے. کہ تھا تب کوئی پتہ نہیں ہے، کیا تب کوئی پتہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے کچھ اور حکم ہے. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو مکمل فنا
اور مکمل تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو باقی رہنے والی اشیاء نمبر 1 کیا کہا؟ باقی رہنے والے نظارے، باقی رہنے والی یادیں، باقی رہنے والا علم، باقی رہنے والی ذات کے قریب ہو جاؤ۔ باقی رہنے والی اشیاء کیا ہے؟ آپ فنا ہو جاتے ہیں، پہاڑ باقی رہتا ہے، پہاڑوں کے قریب ہو جاؤ، بچ جاؤ موت سے۔ آپ موت کے اگلے بھیجے نا حسیت اور کرم سے بچ جاؤ۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ باقی رہنے والی ہیں، یعنی کہ نظارے کی شکل میں ہو، حسن کی شکل میں ہو، روٹین کی شکل میں نہ ہو۔ آپ بات سمجھ رہے؟ حسن ہو، نظارہ ہو، تجلی ہو، جمال ہو، وہ جب کا وجہ ہو رب کا جلال والاکرام، تو جمال جلال کی کیفیت ہو۔ ستارہ رہے گا، چاند رہے گا، سورج رہے گا، سورج سے نسبتیں رہیں گی، چاند سے نسبتیں رہیں گی، آپ بات رہے، حتیٰ کہ خانقاہ سے نسبت رہے گی، خانقاہ سے رہ جانا آپ کے پاس کسی کی ہو جائے وہ اپنی ہے نا، نہیں آپ بات سمجھے؟ خانقاہ کیا کہا میں نے کہا؟ چاہے کسی کی ہو اپنی ہے، عقیدت آپ کی ہے تو خانقاہ آپ کی ہے۔ جو خانقاہ میں گیا اس کو تو پتہ نہیں خانقاہ کیا ہے، تو ہم نے بعد میں بتائی اس کی، یہ آپ بات سمجھے؟ جس کی خانقاہ ہے اس نے خانقاہ میں نہیں دیکھی اصل صاحب، وہ تو زندہ تھا اور جب مر گیا ہے، جب وصال پا گیا تو ہم نے اس کی خانقاہ بنا دی۔ اس صاحب خانقاہ نے اپنی خانقاہ نہیں دیکھی، وہ تو آپ نے دیکھی ہے۔ خانقاہ کس کی؟ دیکھنے والے کی، چاہنے والے کی، جو وہاں گیا وہ بھی جو اصلی مالک ہے خانقاہ کا، وہ تو مرنے کے بعد وہاں گیا، لہٰذا خانقاہ ان کی جن کا وہاں پر وزٹ ہو۔ آپ بات سمجھ رہے؟ ان کے قریب ہو جانے سے بھی آپ فنا نکل جاتی ہے، فنا کا خیال نکل جاتا ہے۔ بہرحال جن لوگوں کی یادیں جو ہے نا دیر پا ہوں ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، ان کا جو ہے نام بقا والوں کی لسٹ میں لکھا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا سمجھے گا بات کو؟ اب اس میں ایک بات آئے گی کہ جو مذہب یا لا مذہب کا ذکر آئے گا کہ مثلا عید ہے، رنج ہے، دونوں بقا کے اندر رہے، اگر ان کی محبت میں پڑھنے والوں کے لیے احترام نہیں تھا، وارث شاہ نے آ کے اس لیے احترام پیدا کر دیا۔ اب جو ہیر پڑیں گے لوگ مدد کو پڑھیں گے، کیونکہ اس نے اس کے اندر روحانی تجلیات کا نشان لگا دیا۔ آپ بات ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ وہ مضامین بیان کر دیے جن کا تعلق عرفان سے ہے۔ آپ بات ہے کہ یہ تقدیر جو ہے، تقدیر کا مضمون حالانکہ واقعہ تو یہی رہے گا ہے، تو کہتا ہے کہ کیا ہے حضرت صاحب بولو، تقدیر خدا دی کون موڑے، تقدیر پہاڑ پلٹ دی ہے، جس نے گیا پیغمبر زیادہ تقدیر چٹ دی ہے۔ مطلب ہے کہ عنوانات بیان کر رہے ہیں۔ اب وہی الگ واقعہ دوسرا ہے، اب اس کو مل گیا نا آدمی جو بقا بنانے والا ہے، اب ہمیشہ رہنے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ چلنے والے لوگ، استقامت کے ساتھ چلنے والے لوگ عام طور پر دین میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی صداقت میں استقامت ہو جائے تو دین مل جاتا ہے۔ صداقت خالی، ابھی تو صداقت سچ بولنا، استقامت کے ساتھ سچ بولتے جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا آپ کو دین مل جائے گا، دین مل جائے گا۔